پنجاب کے مشہور شہر گجرات میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا دولت پور۔ یہاں کے لوگ کھیتی باڑی اور مال مویشی کے کام سے منسلک تھے۔ اس گاؤں کی خاص بات یہ تھی کہ ہر فرد سادہ، ایماندار اور محنتی تھا۔ اسی گاؤں میں رہتا تھا ایک چرواہا لڑکا جس کا نام تھا عمران۔ وہ دن بھر گاؤں کے باہر کھلے میدانوں میں بھیڑ بکریاں چراتا، بانسری بجاتا اور قدرت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا۔ عمران نہ تو بہت تعلیم یافتہ تھا، نہ ہی دنیاوی چالاکی جانتا تھا، مگر اس کے دل میں خلوص، نرمی اور ایک انمول سچائی تھی۔ عمران کے والد ایک عام کسان تھے جو کچھ سال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ اس کی ماں بیمار اور ضعیف تھی اور گھر کی ذمہ داری عمران کے کمزور کندھوں پر تھی۔ اسکول چھوڑ کر اس نے جانور چرانا شروع کیا تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ روز صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنی بانسری اور جانوروں کو لے کر میدان کی طرف نکل جاتا۔ اس کا بس یہی خواب تھا کہ ایک دن اتنے پیسے کمائے کہ اپنی ماں کا علاج کروا سکے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے یہ تو بس ایک چرواہا ہے، کیا بڑا کرے گا؟ مگر عمران کہتا چھوٹے خواب دیکھنے والے کبھی بڑا کام نہیں کرتے۔ ایک دن گاؤں کے زمیندار چودھری برکت علی نے عمران کو بلایا اور کہا، سنو لڑکے، میرے نئے فارم پر کام کرو گے؟ زیادہ جانور ہیں، زیادہ پیسے دوں گا۔ عمران خوش ہو گیا، لیکن جلد ہی اس پر حقیقت آشکار ہو گئی کہ چودھری کا مقصد صرف فائدہ اٹھانا تھا۔ اسے دن رات کام پر لگا دیا گیا، کھانے پینے کا بھی خیال نہ رکھا گیا۔ جب عمران نے شکایت کی تو چودھری نے دھمکایا، اگر زبان چلائی تو گاؤں سے نکال دوں گا۔ عمران نے سب کچھ برداشت کیا مگر اپنی خودداری نہیں بیچی۔ وہ چند دن بعد کام چھوڑ کر واپس اپنی بکریوں میں آ گیا۔ ایک دن جب عمران اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے ایک درخت کے نیچے ایک زخمی مسافر کو پایا۔ مسافر ایرانی زبان بول رہا تھا اور عمران اس کی بات نہ سمجھ سکا، مگر اس کی حالت دیکھ کر فوراً اسے پانی پلایا، کپڑے دیے اور گاؤں لے آیا۔ گاؤں والوں کو وہ اجنبی بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن عمران نے ضد کی، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا میرے گھر رہے گا۔ چند دن میں وہ شخص صحت مند ہوا اور اس نے بتایا کہ وہ ایران سے آیا ہے، ایک تاجر ہے اور ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ تاجر نے عمران کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایران لے جاؤں۔ تم جیسا ایماندار اور ہمدرد انسان میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ کچھ مہینے بعد وہ ایرانی تاجر واپس آیا اور عمران کو اپنے ساتھ تہران لے گیا۔ عمران نے ماں کی اجازت لی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ تہران پہنچ کر عمران کو تاجر کے ایک فارم پر جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی گئی۔ عمران نے دن رات محنت کی، اپنے خلوص سے دل جیت لیا۔ اس نے وہاں رہ کر فارسی زبان بھی سیکھنا شروع کر دی۔ چند سال میں وہ تاجر کا قابل اعتماد شخص بن گیا۔ تاجر نے اپنے کام کی ایک شاخ گجرات میں کھولنے کا منصوبہ بنایا اور اس کی نگرانی عمران کے سپرد کی۔ عمران جب واپس گاؤں آیا تو اب وہ صرف سادہ چرواہا نہیں تھا، بلکہ ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھا۔ لیکن طبیعت میں وہی عاجزی، سادگی اور محبت باقی تھی۔ اس نے گاؤں میں ایک جانوروں کا ہسپتال کھولا، ایک مدرسہ بنایا، اپنی زمین پر بے سہارا بچوں کے لیے یتیم خانہ قائم کیا۔ چودھری برکت علی، جس نے کبھی اسے دھتکارا تھا، اب خود عمران سے مدد مانگنے آیا۔ عمران نے کہا، چودھری صاحب، جو درخت پھل دیتا ہے وہ سایہ بھی دیتا ہے۔ میرے ماں باپ نے سکھایا تھا کہ نیکی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ دوستو، عمران کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جسے تعلیم سے نفرت تھی۔ وہ غلط صحبت میں پڑ گیا اور ایک دن چوری کے الزام میں گرفتار بھی ہوا۔ لوگ عمران کو برا کہنے لگے۔ عمران نے بھائی کو قید سے نکلوایا اور سختی سے کہا، جو عزت میں نے کمائی ہے اسے ضائع مت کرو، دوسروں کی طرح بے وقوف مت بنو۔ اس نے بھائی کو مدرسے میں داخل کروایا اور ہر روز خود پڑھانے لگا۔ کچھ سال بعد وہی بھائی اسکول کا سب سے ہوشیار طالب علم بن گیا۔ دوستو، عمران اب گاؤں کے سب سے باعزت شخص میں سے ایک تھا، لیکن وہ آج بھی اپنے گھر کے باہر لکڑی کی بینچ پر بیٹھ کر بانسری بجاتا تھا اور گزرنے والوں سے کہتا، میں نے صرف بکریاں چرائیں، لیکن ایمان، محنت، خلوص اور نیت کے چراغ جلائے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ کامیابی کا راز کیا ہے تو بس اتنا ہی کہوں گا، کبھی سچ اور محنت کا ساتھ نہ چھوڑو۔ دوستو، گجرات کے اس چرواہے کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی، خلوص اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تعلیم کا متبادل کچھ نہیں، چھوٹا پیشہ بڑی سوچ کے ساتھ ہو تو بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ عزت طاقت سے نہیں بلکہ کردار سے بنتی ہے۔